تو میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ حضور نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کوئی ایسا کہے گا تو وہ اپنے ایمان میں پورا، اونچی کہیے، نہیں رہے گا، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں رہے گا۔ ایک اور اس کے ساتھ واقعہ ملا لوں، اس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرطاس، کاغذ کو، کاپی کو جس پہ آپ لکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ وہ حضرت عمر نے لوگوں کو منع کر دیا، نہیں کچھ نہیں کرنا، تو وہ لکھا نہیں گیا۔ آج تک کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے رکاوٹ ڈال دی، ورنہ حضور لکھ دیتے، امت کبھی گمراہ نہ ہوتی۔ یہ بات بھی کی جاتی ہے۔ میرا پھر وہی سوال ہے، کیا نبی کو کوئی روک سکتا تھا؟ اونچی کہیے۔ تو ایسی بات کرنے والے جو کہتے ہیں دیکھو فلانے صحابی نے روک دیا، تو وہ کہہ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کمزور پڑ گئے؟ کوئی دوسرا شخص نبی کے سامنے دیوار بن گیا، حضور اپنا کام نہ کر سکے؟ ایسا کہنے والے کو سوچنا چاہیے وہ کس کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ میرے نبی نے تو کہا تھا میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے سورج اور بائیں ہاتھ پہ لا کے چاند کو رکھ دو، سارے خزانے زمین کے جتنے بھی ہیں ڈھیر کر دو، میں تب بھی وہی کہوں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ شیب ابی طالب کا واقعہ، اور پھر ایسی بات کرنے والوں کو میں کہوں گا ذرا کربلا چلو۔ 22,000 کا لشکر، پانی بند، امام کے ساتھ 72 افراد، 10 عورتیں، ٹوٹل 82۔ یزیدی طاقتیں مل کر امام حسین کو جھکا سکی؟ اونچی۔ وہ نانا جان جو کہہ رہے ہیں کہ میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے سورج اور بائیں ہاتھ پہ لا کے چاند کو رکھ دو، سارے خزانے قدموں میں ڈھیر کر دو، میں تب بھی کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ان کی شجاعت کا مظہر ان کا نواسا کنبہ قربان کر دیتا ہے، حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا۔ میں پوچھنا چاہوں گا تم رسول کے لیے کہنا چاہتے ہو وہ گھبرا گئے، وہ پریشان ہو گئے، وہ ڈر گئے؟ ایسا لفظ کہنے والا مسلمان ہو سکتا نہیں۔ لہذا پہلی بات تو سرے سے کہتے نا گنجائش ہی نہیں ہے، اس بات کی تو گنجائش ہی نہیں کہ نبی ڈرے یا نبی نے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا، اس کی کوئی گنجائش نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تو بکواس ہے، جو ایسا کہتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں۔ اب آئیے، غدیر خم، غدیر کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، بڑے تالاب کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہوتا ہے نا، تالاب اس کو کہتے ہیں۔ خم اس گاؤں کا نام تھا جہاں وہ تالاب تھا۔ یہاں سے لوگوں کے راستے، کہتے ہیں نا ایک اس طرف راستہ نکلتا ہے ایک اس طرف نکلتا ہے، تو وہ ایک طرح سے جنکشن تھا۔ اب میں واقعہ بہت سنبھل کر سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے۔
جب یمن کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، بہت سنبھل کے سننا، دماغ کو صاف رکھنا، گندگی واقع میں نہیں ہوتی، لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب یمن کو فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چند صحابہ کے ساتھ خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ لینے کے لیے یمن بھیجا۔ حضرت علی یمن پہنچے اور وہ خمس لے لیا۔ اس میں لونڈیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے۔ جو مال غنیمت آیا تھا اس میں لونڈیاں بھی تھیں اور غلام۔ ایک لونڈی خوش شکل، جس کو آپ خوبصورت کہتے ہیں، حضرت علی نے اس کو اپنی صحبت سے مشرف فرمایا۔ کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے پہلے تو حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ حضرت علی نے حصہ لیتے ہی ایسا کیا ہے۔ پھر یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی۔ لوگوں نے بات کرتے ہوئے، جس طرح عادت ہوتی ہے، کسی کے ایک لفظ کم، کسی کے 2 لفظ زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے تھے۔ اندازہ کر لیا کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت علی کے حوالے سے یہ باتیں کر کے شک ڈالا جا رہا ہے، جو ہو سکتا ہے بڑھ جائے تو عداوت کی صورت اختیار کر جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے تھے کہ خوارج ہوں گے، وہ بعد میں اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کریں گے، دشمنی رکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ تمام صحابہ موجود تھے، یہ نہیں ہے کہ ایک گروہ کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے یہ اعلان کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے مجھ تک بات پہنچی نہیں، سب کو معلوم ہو جائے کہ علی میرا پیارا ہے، اس نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں ہے، صفائی ہو جائے، شک کی گنجائش نہ رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو خلافت کا اعلان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ مولا کے معنی خلیفہ نہیں۔ ورنہ اور بہت سی روایتیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف نہیں لائے نماز پڑھانے کے لیے، تو صحابہ نے آ کے پوچھا جی ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں، امام کون بنے گا؟ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اب آپ حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے بابا دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کے مصلے پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، روئیں گے، کسی اور کو کہہ دیجئے۔ فرمایا ابو بکر سے کہو۔ پھر کہا گیا حضور کسی، فرمایا ابو بکر سے کہو۔ تو نبی اپنے مصلے پہ کس کو کھڑا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو۔ تو اگر تمہارے پاس یہ ہے کہ جی مولا کا معنی خلیفہ تم نے جو کسی لغت سے کسی زبان سے ثابت نہیں، اور تمہارا کہنے کا مطلب یہ کہ حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا، تو حضرت ابو بکر کو مصلی پہ کیوں کھڑا کیا؟ اس کا کیا جواب دو گے؟ امام خود بنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 وقت کی نماز حضرت ابو بکر نے پڑھائی، حضور تشریف نہیں لائے 3 دن۔ حضور نے کپڑا ہٹایا اپنی کھڑکی کا، نماز پڑھی جا رہی ہے اونچی، مجھے سب کی آواز چاہیے، قبلے کی طرف منہ ہے، حضرت ابو بکر امام ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے، حضور نے اپنے حجرے کی کھڑکی کا پردہ
سب ادھر دیکھ رہے، سب. آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دو میرا. سب. کسی کی نماز ٹوٹی؟ آج تک کوئی فتویٰ لگا سکا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اس وقت صحابہ کی حالت یہ تھی ہم جان دے دیں، اس ادا پر ہم جان دے دیں کہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد حضور دیکھ رہے. حضور نے ایک صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تشریف لائے. آپ تو یوں تالی بجاتے ہیں نا، اس کو تسوید کہتے ہیں. حضرت ابو بکر کو لوگ توجہ دلا رہے ہیں کہ حضور نماز کسی نے نہیں توڑی، نماز کسی نے. حضرت ابو بکر پیچھے دیکھتے ہیں مڑ کے، نماز پڑھاتے ہوئے حضور کو اونچی اونچی. نماز ٹوٹی؟ قبلے سے منہ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. قبلے سے منہ سینہ پھر جائے تو اونچی. مڑ رہے ہیں، حدیث میں ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مڑے دیکھ رہے، نماز ٹوٹی. حضور اشارے سے ان کو فرما رہے ہیں تو پڑھاتے رہو نماز. وہ پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے اشارے سے روک دیا، نماز. حضور تشریف لائے. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، حضور نے روک دیا. حضور آگے ان کے حضرت ابو بکر سے تھوڑا سا آگے آ کر بیٹھ گئے. اب منظر کیا ہے؟ میرا نبی ابو بکر کا امام ہے، ابو بکر باقی سب کے امام ہیں. اللہ میں اس واقعے کو جیسے بیان کرنا چاہیے نا، جیسے کیفیت ہے، وہ نہیں کر سکوں گا، لیکن بتا رہا ہوں. کسی نے نہیں کہا کہ نماز ٹوٹ گئی، کسی نے نہیں کہا کہ جناب دیکھو سب کے منہ پھر گئے، نہیں. اور آج کوئی کہے کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسا کہنے والا بولو مسلمان ہے؟ محبت والا ہے؟ ایمان والا ہے؟ نہیں. تو حضور نے خود کھڑا کیا. اور کتنے واقعات سناؤں آپ کو، صرف جھلک دکھا رہا ہوں. تو اصل مسئلہ صرف حضرت علی کے بارے میں جو لوگوں کے ذہن میں ایک رائے بننا شروع ہو گئی تھی، حضور نے اس کو ختم کر دیا اور بتا دیا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھتا ہے. اس میں خلافت کا کوئی واقعہ اونچی. آئیے میں آپ کو قرآن کی اور آیتیں سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالی ایمان والوں کا دوست ہے. دوسری جگہ فرمایا، ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المومنین. اگر اس کے معنی خلیفہ لینے ہیں تو پھر اللہ بھی خلیفہ، جبریل بھی خلیفہ، سارے مومن بھی خلیفہ. تو پیچھے رہا کون؟ آپ نے یہ آیت بھی سنی، انت مولانا اور ہوا مولانا، یہ دونوں بھی قرآن کی ہیں. ان سب آیتوں میں لفظ مولا موجود ہے یا نہیں؟ اونچی. مگر اس کا معنی خلیفہ نہیں ہے. اسی طرح من کنت مولاہ میں بھی مولا موجود ہے، مگر اس کے معنی خلیفہ اونچی نہیں ہے. اگر اس حدیث شریف میں غور کیا جائے تو اور زیادہ واضح. حضور فرماتے ہیں، یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. تو مولا
اور والے مم والا ہو دونوں کا مشتق من ہو جن سے یہ لفظ نکلے وہ ایک ہی ہے. اور جب دو لفظ ہم معنی ایک ہی معنی میں ایک ہی مقام پر مذکور ہوں بیان کیے جائیں تو بوجہ مناسبت معنوی مناسبت کی وجہ سے ایک ہی معنی لیا جائے گا. دوست کے مقابلے میں دشمنی کا لفظ آیا ہے تو پتہ چلا کہ مولا کے معنی دوست ہیں. اگر ضد کریں کہ نہیں مولا کے معنی خلیفہ ہیں تو پھر اللہم والے من والا ہو، یا اللہ میں ترجمہ کر رہا ہوں تو اس کو دوست رکھ جو علی سے دوستی رکھے، تو پھر مطلب ہوگا یا اللہ جو علی کو خلیفہ رکھے تو اس کو خلیفہ رکھ. پھر مانا یہ ہو جائیں گے. تو پھر ان سب لوگوں کو جتنے بھی حضرت علی کو خلیفہ مانے وہ سارے خلیفے ہو جائیں گے. پھر مانا کیا ہوگا؟ مذاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے بتا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب مولا بمانا مددگار دوست پیارا ہے، ہرگز خلیفہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے ایک حدیث میں حضرت علی کے حوالے سے اور بھی سنا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان علی منی، بے شک علی مجھ سے ہیں. بے شک علی میرے گھر والوں میں سے ہیں، میرے خاندان سے ہیں، میرے داماد ہیں، میرے ہیں. وَأَنَا مِنْهُ اور میں ان سے، یعنی علی سے جو کمال ظاہر ہوگا وہ میرا ہوگا. ٹھیک ہے. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ اور علی ہر مومن کا ولی ہے. اور علی ہر مومن کا ولی ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے جو حضرت علی کو ولی نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں. مگر ولی کے معنی مولا کا معنی خلیفہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا بھی نہیں. تو وہ لوگ جو غلط معنی لے رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. تو حضرت علی کو اگر مولائے کائنات کہا جائے تو غلط نہیں. اور مولا کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا. آئیے یہ جو آیت ہے اس حوالے سے مزید عرض کروں. اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا. اس نے تمہیں پسند کیا. یہ بھی آپ کو سنا چکا کہ جب ہم کو اللہ نے پسند کیا تو ہم کو کیسا ہونا چاہیے. ایمان میں، اخلاق میں، کردار میں، صورت میں، شکل میں، ہر لحاظ سے اللہ کا پسندیدہ ہونا. آواز نہیں آئی؟ اور زور سے. ابھی بھی زور نہیں لگا. کیوں کہلوا رہا ہوں؟ غور کرو. اللہ ہمیں پسند فرمائے. وَاجْتَبَاكُمْ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں پسند کیا. ہم کام کریں انگریزوں والے، ہندوؤں والے، یہودیوں والے، غیروں والے، دشمنوں والے، تو ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تو نے پسند کیا، تو نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا نا، ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں. تو کیا یہ مسلمانی ہے؟ جب رب ہمیں پسند کر رہا ہے تو ناز ہونا چاہیے. ارے تم کہو کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں، تو آپ لوگ کہیں گے یار تو کرتا ہے، وہ تو نہیں کرتا نا. جو محبوب ہو جب وہ کہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. میں ان کا پسندیدہ اور کجا دنیا کے لوگ اور انسان کہاں مخلوق رب فرما رہا ہے اس نے تمہیں پسند کیا. ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کسی کو پسند کر رہے ہو، وہ کہے آپ کو اس طرح کے کپڑے پہننا شروع کر دیں گے، اس طرح کے بال رکھو، اس کی خوشی کے لیے. اور رب تعالی کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ وضع میں تم نصارا ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کیا ہو رہا ہے؟ غور کریں.
ویسے بنے جیسے اللہ ہمیں چاہتا ہے. اور دین میں تنگی نہیں ہے. دنیا میں کتنی تنگیاں برداشت کر لیتے ہو مزے سے, دین کی بات آئے تو آپ کو جی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے, یوں کرنا پڑتا ہے, وہاں کرنا پڑتا ہے, یہ آپ کو مشکلیں لگتی ہیں. باقی کیا کچھ کرتے ہو, 2 پیسے کمانے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہو. دین میں تنگی نہیں, آسانی ہے, کر کے دیکھو. آپ سے فرض نہیں پڑے جاتے, محبت والے تو روز روز 1000 نفل پڑھتے, زین العابدین کہلاتے ہیں. محبت ہے نا. کیا انہوں نے دنیا نہیں گزاری؟ کیا ان کو کھانے نہیں ملتے تھے, پہننے کو نہیں ملتا تھا؟ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر دنیا ان کی ہو جاتی ہے. سوچیں, غور کریں, دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کی ملت اور دین کا فرق یہ بھی آپ کو سنا چکا. ہمارا نام اللہ نے رکھا ہے. کس نے رکھا ہے؟ میرے پاس ایک صاحب آئے, جی میرے اس بچے کا نام فلاں بزرگ نے رکھا. میں نے کہا بڑی مبارک, خوشی ہو کہ بزرگوں نے نام رکھا ہے. جی بس ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے جی, وہ بزرگوں نے میرے بچے کا نام. آپ کے لیے عزت کی بات ہوتی, فلانے نے نام رکھا ہے. جی فلانے, تاکہ دوسرے کو پتا چلے میرا تعلق ہے, میں اللہ والوں کا. یہاں اللہ فرما رہا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کتنی خوشی کی بات ہے. پہلے قوموں میں کسی کا رکھا نہیں, ہمارا رکھا. کیوں کہ ہم اس کے حبیب کے غلام ہیں, امتی ہیں. اللہ یا رسول اللہ. اور یہ تمہارا نام پہلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی. پہلے نبی آئے, ان پر وحی ہوئی, صحیفے بھیجے گئے, اس میں بھی تمہارا ذکر ہوتا رہا.